أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، معلم کائنات، حسنین کے نانا، سیدہ کے بابا، مظہر جمال خدا، صاحب خدا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنی طرف سے درود اور سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین۔ حاضرین محترم، پروردگار عالم کا ان گنت شکر ہے، بے حد و بے حساب کرم ہے، اس نے اس ناچیز کو، آپ احباب کو بندگی کے لیے موقع عطا کیا ہے۔ اس کی توفیق، اس کے کرم، اس کی عنایت کے بغیر ایسا نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کا دین اور دنیا دونوں بہتر فرمائے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ ہم حصول برکت کے لیے، رہنمائی کے لیے، روشنی کے لیے، کردار سازی کے لیے کربلا کے شہیدوں کا ذکر کر رہے ہیں، تاکہ ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے، ان کے عظیم اور بے مثال کارناموں سے، ان کی بے نظیر اور لاجواب قربانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی فیض عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں ایمان کی حرارت اور ایمان کی لذت واقعی کربلا کی وجہ سے لوٹ آئے، تاکہ ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو، کامیاب ہو، اور اس کے اندر بھی اطمینان ہو، سکون ہو کہ وہ ذکر ایسا ہے، وہ قربانی ایسی ہے، ان کی زندگی ایسی روشن اور تابہ ہے کہ جو بھی اس کا ذکر سنتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کے ذکر سے وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھر سے محبت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم ارشاد فرمایا، قل اے پیارے محبوب، اے نبی محتشم، اے رحمت عالمیان، آپ ارشاد فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں نے جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، اللہ کا پیغام
اللہ کے احکامات، وحی کے ذریعے آپ تک ہدایات، ارشادات اور آپ کی راہبری اور رہنمائی کے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس ساری محنت اور کاوش تگ و دو جدوجہد پر میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربی، میری جو قرابت دار ہیں ان سے مودت کرنا۔ محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، مودت کا لفظ استعمال کیا کہ میری قرابت سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتوں کا، آپ کے قریبی کون ہیں، کون ہستیاں مراد ہیں جن سے ہم نے مودت کرنی ہے؟ تو فرمایا سن لو، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے۔ فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری قرابت سے محبت کرتا ہے، مودت کرتا ہے۔ تو امت مسلمہ کو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ میسر آیا، فرمایا کہ میری اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے آپ نے محبت کرنی ہے، اور وہ بتا بھی دیا کہ قرابت دار کون ہے۔ فرمایا ان میں علی بھی شامل ہے رضی اللہ عنہ، ان میں سیدہ النساء حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شامل ہے، ان میں حضرت سیدنا حسن مجتبی حضرت علی کے پسر اکبر شامل ہیں، ان میں حضرت سیدنا امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ شہید شاہ بلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ فرمایا ان ہستیوں سے مودت کرنا یعنی زندگی بھر میں کہیں یہ مودت کا رشتہ، محبت کا رشتہ، تعلق کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، اور یہی ڈیمانڈ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی، اور اللہ کی مرضی اور منشا سے کی۔ اللہ کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ میرے رسول کی آل سے، قرابت داروں سے میرے رسول کی امت محبت کرے، تاکہ یہ محبت ان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے نا کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم مفکر، عظیم تعلیم یافتہ اور انتہائی عشق رسول کی دولت کے مالک، آپ نے اس راز کو سمجھایا۔ فرمایا نقش اللہ پر صحرا نوشت، کہ انہوں نے صحرا پر کربلا کی ریت میں اپنے لہو سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ نقش اللہ پر صحرا نوشت، فرمایا انہوں نے اللہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا یہ اپنے لہو سے، اپنے خون سے کربلا کی ریت میں لکھا ہے، اور آگے مسئلہ بھی حل کر دیا۔ فرمایا سطر عنوان نجات با نوشت، انہوں نے یہ لکھا ہے لہو دے کر، 72 افراد کا لہو لگا ہے، قربانیاں لگی ہیں، بڑوں کی قربانیاں لگی، جوانوں کی قربانیاں لگی، معصوم بچوں کی قربانیاں لگی، پردیس میں قربانیاں لگی۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ جو قربانیوں کا اتنا بڑا سلسلہ تھا کہ پورا خاندان، اور خاندان میں کوئی عام نہیں، رسالت العاب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، انہوں نے بے مثال لاجواب جو قربانیاں دیں، آخر ان قربانیوں کا کوئی مل بھی تو پڑے گا نا۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں سطر عنوان نجات با نوشت، ایک سطر 72 لوگوں کے لہو سے لکھی گئی ہے، اور وہ سطر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا سطر عنوان نجات با نوشت، اس ایک سطر کا مل یہ پڑے گا کہ اللہ کربلا پر لکھے گئے کلمے کی برکت سے کملی والے کی ساری امت کو بخشش عطا فرما دے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ سطر عنوان نجات با نوشت، ایک سطر، اور یہ بات کوئی جذبات میں نہیں کی حضرت اقبال، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایک کلمہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
تو ساری امت کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات جذبات میں نہیں کہی یا بے ہوش ہو کر نہیں کہی یا جوش میں آ کر نہیں کی، بلکہ پورے ہوش سے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے، اسلام کی روح کو سمجھنے سے، اسلامی تعلیمات کا مغز حاصل کرنے کے بعد خلاصے کے طور پہ حضرت اقبال نے یہ بات بیان کی۔ فرمایا صدر عنوان نجات و نوشت، حضرت اقبال فرماتے ہیں رسول اللہ کے خاندان نے جو ایک 70 لکھی ہے جس میں 24 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک 70 کے بدلے اللہ تعالیٰ کملی والے کی ساری امت کو دل میں چل کے بخشے دیتا۔ 70 ایک ہی لکھی ہے، 72 لوگوں کا لہو شامل ہے، لیکن مل کیا ہے؟ ساری امت کو اللہ اس کے صدقے بخشش عطا کرے۔ یہ بات جذبات کے پس منظر میں نہیں ہے، اسلام کے حقائق جو ہیں، اسرار جو ہیں، معارف جو ہیں، ان کی روشنی میں حضرت اقبال نے یہ بات کہی۔ حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، میں تائید کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ محبت ایسے رنگ لاتی ہے یا نہیں لاتی۔ حضور کے بہت بڑے پیارے صحابی ہیں جن کو نام نامی اسم گرامیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ میں یہ شامل ہے، یعنی وہ 10 لوگ جن کو حضور نے ایک مجلس میں، وہ 10 لوگ جن کو حضور نے ایک مجلس میں، ایک جگہ فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں، یہ سارے یعنی مجلس بھی ایک تھی اور جنت دینے والا بھی ایک ہے اور 10 لوگ سامنے ہیں، اور سرکار نے فرمایا یہ سارے جنتی۔ جب قبلہ تبدیل ہوا ہے نا، بات سے میرے قبلہ تبدیل ہوا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور نماز پڑھتے تھے، 17 ماہ تک حضور نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے، 17 مہینے سرکار نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے، بیت المقدس کی طرف، قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو جو یہود و نصارہ تھے نا، وہ یہ طنز کرتے کہ جدھر ہمارے انبیاء اور ہم نماز پڑھتے ہیں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا اپنا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے۔ قبلہ اور ہوتا ہے، کعبہ اور ہوتا ہے، کعبے کو بھی قبلہ میری سرکار نے بنایا۔ تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے، بڑا باریک نکتہ ہے، فرماتے ہیں ہر چیز کا قبلہ ہے، ہر چیز کا قبلہ ہے، جدھر اس کی توجہ ہوتی ہے، اس کا منہ ہوتا ہے، اس کا دھیان ہوتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے، وہ اس کا قبلہ ہوتا ہے۔ فرمایا ہر چیز کا قبلہ ہے، اللہ کا قبلہ روح مصطفیٰ ہے، اللہ کا قبلہ روح، اور حضور نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے، حضور نے کعبے کو۔ تو وہ لوگ کہتے، پراپیگنڈا کرتے، طنز کرتے، اعتراض کرتے کہ اگر یہ نبی ہے اور افضل نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، خدا کے حبیب اور محبوب ہیں، تو پھر چاہیے نا ان کا اپنا قبلہ ہو۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا قبلہ ہو۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے اندر خیال آیا، نماز کے اندر خیال آیا، نماز کے اندر خیال حضور کو آیا ہے، ہم کس بات کی بولی کو، نماز کے اندر خیال حضور کو آیا ہے۔ وہ اور ٹیم ہے جو کہتی ہے خیال نہ آئے، ہم کہتے ہیں نماز ہی وہ ہے جو کسی کے خیال میں، نماز ہی وہ ہے جو کسی کے، وہ اور کمپنی
نہیں ہے جو کہتی ہے فلاں کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، فلاں کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے نماز کے اندر حضور کو خیال آیا، اور خیال آتے ہی حضور نے اپنا منہ آسمانوں کی طرف کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار نے اپنا چہرہ مبارک وجہ، اپنا چہرہ انور آسمانوں کی طرف کیا۔ آپ کریں نماز ٹوٹ جائے گی، میں کروں نماز کے اندر میں ایسے منہ کروں تو نماز، آپ میں سے کوئی کرے بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑا تعلیم یافتہ ہو، بڑا دانا ہو، بڑا سیانا ہو، نماز ٹوٹ جائے گی۔ پر یہ کملی والے کی نماز ہے، یہ حضور کی نماز ہے۔ حضور نماز کے اندر ہے اور نماز کے اندر خیال آیا، خیال وہی آیا کہ میں ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، وہ طنز کرتے ہیں، اور اسی خیال میں ایسے حضور نے اوپر کیا، اللہ نے وحی نازل کی، فرمایا ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا۔ یعنی نماز حضور پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر حضور چہرہ آسمانوں کی طرف کر رہے ہیں، اور اللہ نے جبریل کو وحی دے کر کہا، بھیجا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے کملی والے تو نماز پڑھ رہا تھا، اے رسول محتشم آپ نماز میں تھے اور آپ نے آسمانوں کی طرف چہرہ کیا ہے، ہم نے دیکھ لیا۔ ہم نے جب دیکھ لیا نا، توجہ، اللہ نے دیکھ لیا تو نماز کے اندر ہی حکم آ گیا کہ جدھر منہ کرو گے ادھر قبلہ بنا دے۔ تیرے چہرے کا رخ پیارے محبوب، اے رسول مکرم، اے نبیوں کے تاجدار، اے رسولوں کے تاجدار، اے امت کے غمگسار، چہرہ پھیرنا آپ کا کام ہے، جدھر پھیرو گے قبلہ بنانا تمہارے رب کا کام ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نماز کے اندر 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، ظہر کی نماز ہے، نماز کون سی تھی؟ ظہر کی، اور 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، تو حضور نے نماز کے اندر اپنا چہرہ پھیر لیا کعبۃ اللہ، بیت اللہ کی طرف۔ نماز کے اندر حضور پھر گئے، اور جو لوگ پیچھے تھے نا، انہوں نے آؤ نہیں دیکھا، تاؤ نہیں دیکھا، لقمہ نہیں دیا، سبحان اللہ نہیں کہا، کوئی عقل کو نہیں دوڑایا کہ کیا ہو رہا ہے، کدھر تھا، کدھر ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، ڈائریکشن تبدیل ہو رہی ہے، مقام تبدیل ہو رہا ہے، حالت تبدیل ہو رہی ہے، چہرے بدل رہے ہیں۔ کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ذہن میں پیدا نہیں کیا، حضور مڑتے گئے، وہ بھی پیچھے مڑتے گئے۔ جدھر حضور منہ کرتے گئے، جو حالت بنتی گئی نا، وہ پیچھے، ان کو کہتے ہیں صحابہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ یہ نہیں کہا کہ پیچھے سے بولنا شروع کر دیا، حضور کیا ہو گیا، سرکار کیا ہو گیا، نہیں، پیچھے سے کہتے سبحان اللہ، لقمہ دیتے، حضور نے بتایا تھا کہ امام بھول جائے کیسے کرنا ہے، نہیں، یا نماز ہی چھوڑ دیتے، پتہ نہیں حضور کیا کر رہے ہیں، نہیں، حضور جدھر مڑتے گئے وہ پیچھے ادھر مڑتے گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی نا، نہ مڑنے والے کی نماز ٹوٹی، نہ پیچھے مڑنے والوں کی نماز ٹوٹی۔ یہ عمل نماز کے اندر ہو رہا ہے، ڈائریکشن تبدیل، مقام تبدیل، چہرے تبدیل، مقتدی بھی اپنا انداز بدلتے رہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی نا تو حضور خوش ہوئے، خوش اس بات سے ہوئے کہ میرے مقتدی کتنے فرما بردار ہیں۔ کئی مقتدیاں دی عادت ہوتی ہے پیچھے چین چین، میں کہہ، پتہ چلیا جڑا وفادار مقتدی ہوتا ہے نا،
وہ بھی کوئی طریقہ. حضور نے نماز کو مکمل کیا اور نماز مکمل کرنے کے بعد حضور نے دیکھا، حضور خوش تھے. حضور نے فرمایا یہ جو عمل ہوا ہے تم نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضور چھوڑے جو بھی ہوا ہے آپ کے پیچھے ہوا ہے. چھوڑے کیا ہوا ہے؟ آپ نبی ہیں، آپ جانے، آپ کا کام جانے. ہم نے آپ کو مانا ہے، آپ کو جانا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ایدا نہ مسلمانی. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. یا رسول اللہ ہمیں کوئی غرض نہیں، کیا ہوا جو ہوا سو ہوا. جیسے آپ کرتے رہے ویسے ہم کرتے رہے. اس موقع پر آپ توجہ کریں، جو مسئلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس موقع پر حضور نے فرمایا جس نے میرے پیچھے جو میں نے کیا ہے وہ کیا ہے، میرے پیچھے جو میں نے کیا ہے جس نے وہ کیا ہے، فرمایا سارے جنتی، سارے. اس موقع پر ایک مجلس کے اندر، ایک مقام کے اندر وہ جو 10 تھے نا، 10 کے 10 جو پیچھے مڑ رہے تھے، فرمایا تمہاری وفا کو سلام، تمہاری ادا کو سلام، تمہاری محبت کو سلام، تمہارے عشق کو سلام. فرمایا تم نے کچھ نہیں سوچا، بس میری پیروی کی ہے. جاؤ میں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں تم 10 کے 10 جنتی ہو، اس لیے کہ تم نے میرے عمل پر اعتراض نہیں کیا، میرے عمل پر اطاعت کی ہے. جنہ بندیاں نو ایک مجلس میں حضور نے کٹھیاں جنتی آکھیا، انہاں نو آکھیا جاتا ہے عشرہ مبشرہ. عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی، 10 بندے جن کو ایک ہی وقت میں خوشخبری دی گئی کہ تو بھی جنتی. ان میں ایک آدمی کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو اتنی بات آپ کو سنائی ہے نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ عام آدمی کی بات نہیں کرنے لگا، اس آدمی کی بات کرنے لگا ہوں جس کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے. ان 10 خوش نصیب لوگوں میں ہے جن کو ایک مجلس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سارے جنتی ہو، تم سارے جنتی ہو. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان 10 میں سے ایک بندے کا نام، ایک صحابی رسول کا نام ہے عشرہ مبشرہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف. ان کی امی جان، یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں، دہرا دیتا ہوں. ان کی امی جان حضور کی امی جان کی خدمت کے لیے موجود تھی جب حضور پیدا ہوئے. جب حضور پیدا ہوئے نا، توجہ رکھنا ذرا، جب حضور پیدا ہوئے تو حضور کی امی جان کی خدمت کے لیے دایا کے طور پہ، مددگار کے طور پہ، دائی کے طور پہ جو خاتون موجود تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امی جان، اور نام تھا حضرت شفا. نام کیا تھا؟ حضرت شفا. شفا تندرستی، صحت، امن، سلامتی، شفا. اور اگلی بات بڑی توجہ سے سننا. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے سرکار نے نماز پڑھی ہے، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے کملی والے نے نماز پڑھی. سبحان اللہ. سمجھ آئی ہے؟ آپ اپنے پیر کے پیچھے نماز پڑھیں تو چاہ چڑھ جاتا ہے کہ میں اپنے پیر پیچھے نماز پڑھی. پیر دے پاویں عقیدے دا نہ پتا ہو، پتہ ہی نہ ہوئے کہ کیڑی لڑی تو ہے، کدھر جاتا ہے، کی کرتا ہے. نہیں، میرا پیر ہے. ہر پیر پیر نہیں ہوتا، کئی پیر پیڑا ہوئی ہیں. عقیدے دا نہیں پتا میرے پیر دا عقیدہ کہ اپنے عقیدے دا نہیں جی ساڈے جدی پشتی نے. جی اے گل چلتی ہوندی بھی ساڈے جدی پشتی نے تے پھر تے اے گل جو بھی آکھدے انہاں نوں اسی جدی پشتی ماننے. وہ بھی آکھدے سن بات حق کی ہے، سچ کی ہے، شریعت کی ہے، دین کی ہے، اسلام کی ہے، رسول اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ نہ پیر کے عقیدے کا پتہ ہے نہ اپنے عقیدے کا پتہ ہے.
مولویوں کو پتہ ہے یہ ایویں پیروں کے خلاف گلاں پہ کرتے ہیں مولویوں کو گل ہوتی ہے تو پھر وہ گل کرتے حضور نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور نے اپنا امامہ حضرت عبد الرحمن کو سر پہ رکھ کر رکھا آپ دیکھیں نا جس کے پیچھے حضور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور حضور نے اپنی پگ اتار کر حضرت عبد الرحمن کے سر پہ رکھی اور ان کی ماں حضور کی ماں کی خدمت گار بنی اور حضور کے 1.25 لاکھ صحابی میں سے سب سے زیادہ مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک دن نا یہ باتیں اگر چلے تو چلتی جائیں میں اپنے مضمون کی طرف لوٹوں حضور نے فرمایا حضور کی بارگاہ میں آئے پتہ کیا کرنے اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ اچھے سے پراٹھے بناؤ اچھے سے پراٹھے بناؤ اچھے سے پراٹھے بناؤ پراٹھے تیار کرو روٹیاں تیار کرو کتنی دو روٹیاں بناؤ گھی والی پراٹھے تیار کرو امیر گھرانہ ہے ساری سہولتیں میسر ہیں مالدار ہیں حضور سے محبت ہے فرمایا عرض کی بناتی ہوں فرمایا اچھے سے پورے آداب بجا لا کر پورا ادب بجا لا کر احترام یہ بھی جو بے وضو کھانا بنتا ہے وہ اور ہوتا ہے جو وضو والا کھانا ہوتا ہے وہ جو ادب آداب سے میں رکھ کر کھانا بنتا ہے وہ اور ہوتا ہے جو موبائل آن کر کے ٹک ٹاک کی کلپ دیکھتے ہوئے کھانے بنتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں ہم نے سارے منظر دیکھے ساری چیزیں ہمارے ذہن میں کھانا 2 روٹیاں پک گئی پراٹھے بن کے گھی لگا تیار ہوئے کہاں لے جاؤ گے یہ پراٹھے کہاں لے جاؤ گے تو فرمایا نبی کے نواسے ہیں ایک کا نام ہے حسن اور دوسرے کا نام ہے حسین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں سے اللہ راضی ہے اور کدے کدے نا اپنے ذوق کو تازہ کریا کرو حسن بھی حسن تو ہے تے حسین بھی حسن تو حسن بھی حسن تو ہے تے حسین بھی حسن تو یہ ترجمہ پتہ ہے کی بنتا ہے حسن دا معنی بنتا ہے بڑا سونا کہ بڑا بھی سونا ہے بڑا پتر بھی تے حسین تو بنتا ہے چھوٹا بھی حسن تے حسین یعنی بڑا بھی علی دا پتر سونا ہے نکا بھی سونا ہے تے پھر سنیاں دے امام نے آقا فرمایا حسنین اے دو ہی سونے اے دو ہی بڑا بھی سونا تے نکا بھی اے سونے نے اسی جدو نام لکھنے نا حسنین دا ایس واسطے میں آخنا میں کوئی آوے کوئی ماں دا نام آوے ساڑھے مقابلے جا کے اہل بیت کی شان بیان کرے تے جے انج دے لفظ چن سڑے جس طرح دے ساڑھے علماء نے چنے نے ساڑھے آئمہ نے چنے نے ساڑھے اسلاف نے چنے نے علماء نے چنے نے جنہیں لفظ اسی نام پتہ ہے کس طرح لینے ہیں حسنین کریمین طیبین طاہرین شہیدین اے کسے دی جرت ہے اینج نالے محبت نال حسنین کریمین طیبین طاہرین شہیدان شہیدین اہل سنت آئمہ نے یہ کمال کیتا ہے کہ جس ویلے نام لیا نا تے رہتی دنیا تک محبت نال اہل بیت کو یاد کرن دا طریقہ دسدا جسے دا نام لینا اسی انہاں لوکاں چ نہیں جڑے سٹیجاں تے کھلو کے تے نبی دیاں دھیاں دے ایویں نام پہ لئیے نہ اگے کو لفظ لائیے نہ پیچھے پہ لائیے اسی حضور دے گھر والےاں دا جس نام لینے آ وہ دو طرح ہوئے وہ دوتری ہوئے وہ بیٹی ہوئے کوئی بھی رشتہ سرکار دا ہوئے انہاں دا نام سی انج نہیں لیندے جس طرح عام بندے دا نام لیندے انہاں تو پہلا اپنے حضرت سید
सैयदा, फिर अपने लकब देखो ना हजरत ने कितना सोहना तरीका इख्तियार किया है, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, इंज ना असीं दिंदे हां। सुन्नियां दा तरीका है सैयदा, तैयबा, ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। है ना नाम लैन का तरीका, है ना अदब का तरीका, इश्क का तरीका, मोहब्बत का तरीका, मवद्दत का तरीका। ऐसे ही सुन सड़े है ना कि कुरान च आया मवद्दत, ये नहीं पता वे मवद्दत आखदे किनूं। मवद्दत होवे ना तो फिर इंज ना नहीं लेंगे स्टेजां ते नबी दियां धीआं दे, नबियां दे नवासियां दे, है किसे दी जुरत उन्हां दे नाम अदब ते इहतराम नाल लईदे, क्योंकि वो तो घराना ही ऐसा अफजल है कि जिन्हों रब सोने ने खुद पाक फरमा दिता है। कुरान पढ़ो ना, सारे जग को मेरे रसूल ने पाक किया है। अबू बकर आए बड़ी शान वाले ने, लेकिन मेरे मुस्तफा ने पाक किया। हजरत उमर फारूक आजम आए, मेरे रसूल ने पाक किया। सैयदना उस्मान गनी सिंदूरैन आए रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरी सरकार ने पाक किया। पर उन्हां लोकां दी भी शान ते वेखो ना जिन्हां नूं रब सोने ने खुद पाक कीता। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया रब सोने ने नबी दे घर वालियां नूं इंज पाक कर छड़िया जिस तरह पाक करन दा हक होंदा है। जिस तरह पाक करन दा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने की तैयार करवाया, पराठे। अपनी जुबान च भावें आख लो परौंठे, पराठे तैयार करवाए, उनको अच्छे से बर्तनों में रखा, ढांपा और बड़े अदब के साथ, मोहब्बत के साथ हसनैन करीमैन के लिए वो पराठे हजरत अली के घर पेश किए और नवासू ने वो पराठे खाए। नवासू ने वो पराठे, हजरत के दोतों ने वो पराठे खाए, घी वाली रोटी खाई। बच्चों ने जब वो पराठे खाए ना तो तबीयत खुश हुई, तबीयत बाग बाग हुई, दिल खुश हुआ। इतनी प्यारी रोटी मोहब्बत से पूछा गया, बताया गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अब्दुर्रहमान बिन औफ बच्चों के लिए, हसनैन करीमैन के लिए ये पराठे बनाकर लाए। तो हुजूर ने पता क्या फरमाया, इस अमल से, ये मोहब्बत का अमल है, मोहब्बत का ये अमल है कि आपने घर से रोटी बनवाई, सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के घर पहुंचाई और बेटों ने खाया, बेटे खुश हुए, सरकार को सारी खबर हुई। तो सरकार ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से सवाल किया, वे दस आए कि रोटियां लेके आए हैं, ये क्यों लेके आए? समझ आई थी गल? ऐ जिहड़ियां रोटियां लेके आए हो क्यों लेके आए? उन्होंने आख्या सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ होली जी आपको कुछ सुनना ले। सुभान अल्लाह, बोली जी आपको सुभान अल्लाह जाए तो आपको बंदा पढ़ ले, सिर्फ मोहब्बत, बस कोई वजह नहीं। यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल च मोहब्बत है, अल्लाह ने इन्हां नाल मोहब्बत करन दा हुक्म दिता है, तुसीं हुक्म दिता है, ते मैं उस मोहब्बत विच आके, उस प्यार विच आके ए रोटियां तैयार करवाइयां ने, अहले बैत के घराने ते पेश कीतियां ने। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने तेरी दुनिया ठीक कर दी। सुभान अल्लाह। अगली गल पे जरा ध्यान करे, फरमाया अल्लाह ने तेरी दुनिया ठीक कर दी है। तो फरमाया आना ज़ामिनुन, ते जेड़ी गल अगली आखिरत की, दिन महशर की, फरमाया अल्लाह ने तेरी दुनिया ठीक कर दी है, ते रह गई गल मैदाने महशर की, हशर की, यौमे हिसाब की। फरमाया मैं तेरा नबी ज़ामना, जी मोहब्बत का तू इजहार किया ना, जेड़े इश्क का इजहार किया है, जेड़े ताल्लुक का इजहार किया है मेरी वजह तू, के मेरे दोतरे समझ के, मेरे नवासे समझ के, मेरे पुत्र समझ के। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दे पुत्रां नूं सरकार ने अपने पुत्र आखे।
ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਖੇ। ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਦੀ ਸੁਲਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਲਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ। फरमाया ए अली दे पुत्र मेरे पुत्र ने। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने दस्या या रसूल अल्लाह तुहाडे दोतरे तुहाडे पुत्र हसनैन करीमैन हसन ते हुसैन सलामुल्लाह अलैहि वाह मैं उन्हां दी मुहब्बत विच कि उन्हां दा दिल खुश होवेगा। पुत्रां दी खिदमत करिए ते मावां दे दिल भी खुश होंदे ने नहीं या नहीं? जिहदे पुत्र दी खिदमत करिए मां दा दिल खुश होंदा है या नहीं होंदा? प्यो का दिल खुश होता है या नहीं? नाने का दिल खुश होता है या नहीं? चाचा ये तू मोहब्बत में आके रोटियां पका के मेरे दोतरे दित्तियां तुहाडे दोतरे ते होए। सुभान अल्लाह। निस्बत किधर की थी? फरमाया तुहाडे दोतरे ते होए, ये तुहाडे पुत्र ने, तुसी इन्हां नूं अपना पुत्र आखदे हो, ये तुहाडे नवासे ने, सिबतैन ने। ते मैं उस ताल्लुक नाल फरमाया अल्लाह ने तेरी दुनिया ठीक कर दी है ते जा मैं अल्लाह का रसूल तेन जमानत देना तेरी आखरत बेहतर होगी। तेरी आखरत बेहतर हो जाए। दसो जी आखरत बेहतर हो जाए, अगला जहान जिदा बेहतर हो जाए, दिन महशर दे जिदा रुसवा ना होवे, ओदी इज्जत रह जाए, वकार रह जाए, शान रह जाए, आन रह जाए, वो बंदा खुश नसीब है या नहीं? वजह की बनी? मोहब्बत किन्ना नाल? फरमाया पता उलमा लिखते ने कि जे कोई बंदा चाहता हो कि मेरा दीन ते दुनिया दोवें ठीक हो जाए, ए जान भी ठीक हो जाए ते अगला जान भी ठीक हो जाए, वो की करे? नबी दे घर वाले नाल मोहब्बत करे। नबी दे घर वाले नाल ये मोहब्बत कोई मामूली नहीं। बड़े सादा जे अंदाज नाल तुहाडे तक गल पहुंचा रहे। ये मोहब्बत कोई मामूली नहीं, आम मोहब्बत नहीं, कोई आम ताल्लुक नहीं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे बंदे आला उन्हां दी अपनी शान कई बारी तुहानूं दस्सिया कि हजूर फरमाया मेरे तो बाद नबी नहीं। ऐना तो पता नहीं कि हजूर तो बाद नबी नहीं। फरमाया मेरे तो बाद नबी नहीं, मैं खातम नबीयीन आखिरी नबी हां। फरमाया जे अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता ते उमर नबी होता। सुभान अल्लाह। उमर है बड़ी शान है, लेकिन अजली गल तो मैं सुनान लगा ते गौर करया जे, फिक्र करया जे, सेन तो लाया जे कि हजरत उमर भी इस गल के ख्वाहिशमंद सन कि दिन महशर दे अहले बैत दे ए फर्द मेरी जमानत अल्लाह की बारगाह में पेश प्याज जैसी हस्ती। आप पता है जमीन के दुर्रा मार दे सन, दुर्रा मार दे सन जमीन ते निकलिया होया दही जमीन शक हो जाती सी ते जड़ा जमीन जसब होया दही सी ना वो बाहर आ गया सी। फरमाया उमर तू अदल करना है ना, तेरे अदल की वजह तू रब ने जमीन हुक्म दिता कि शक हो जाते खादा नहीं वापस कर। तेनू नहीं पता कि उमर जमीन उते अदल करना है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर से अल्लाह ताला नु अदल करते सन। इंसाफ अदल कोई आम बात नहीं, आम बात नहीं अदल। मैं इस दौर की तुहानू दस्या सी, तुसीं भोले हो सादे हो। एक फिरका ऐसा है जिन्होंने पंजां तो बाद ऐसे 5 अरकान ने ना इस्लाम के, कलमा नमाज रोज़ा हज ज़कात है ना। हजूर ने फरमाया बोने या इस्लाम वाला खम्स, फरमाया 5 चीज़ों के इस्लाम की बुनियाद है, उन्होंने इस्लाम के अरकान आख्या जाता है, पिलर ऑफ इस्लाम उन्होंने आख्या जाता है। उन्होंने पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, फिर नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात, फिर हज है ना 5 अरकान। ऐना पता जे ना एक मुसलमाना च फिरका ऐसा भी है जड़ा इन्हां 5 तो बाद आखदे ने एक 6वां भी है अदल।
عدل یعنی انہوں رکن اسلام اکاؤنٹ کر دیں عدل نو. سمجھ آئیے عدل کوئی عام چیز نہیں. تا حضرت علی نے فرمایا کہ کافر کی حکومت رہ سکتی ہے ظالم کی حکومت کفر نال حکومت ہو سکتی ہیں کافروں کی حکومت رہ سکتی ہیں بادشاہیاں قائم ہو سکتی ہیں لیکن ظلم نال کدے حکومت قائم رہ سکتی. یزید دے پتر نے تحت تو لے کے نا جے پڑھی ہوئے گا تاریخ آمدی ہوئے کتاباں کھنگاریاں ہوئے سکے پتر یزید دے نے بادشاہی تخت چھڑ کے نا اے گل آتی سی کہ ظلم ہویا ہے مینو اس تخت وچوں نبی دے نواسے حسین دے لہو دی بو آؤندی. پڑھو نا تاریخ پڑھو بڑیاں کتاباں تاریخ دیاں پڑھو. یزید دے پتر نے کرسی چھڈی تے آکھیا کی چھڈ دیاں فرمایا ظلم ہویا ہے نبی دے نواسے نال تے میں جس ویلے کرسی تے بیٹھنا تے مینوں بو آؤندی ہے خون حسین دی. اس واسطے میں حکومت لینے واسطے تیار تخت چھڈ دتا. حضرت علی نے فرمایا کفر نال کفر ہوئے نا کافرہ کی حکومت ہوئے تو ہو سکتا ہے 7 6 مہینے 5 سال کٹ جائے. فرمایا ظلم نال کدے حکومت قائم رہ سکتیاں نہیں. ایک کدے سلسلہ چل سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عدل کرنا رہے ہیں. آپ نے ایک دن اپنے گھروں نکلے جاندے سن پہ وہ گل سمجھ آؤں جاندے سن پہ گلی وچ تے امیر المومنین سن کی سن یعنی اس ویلے اپنے دورے خلافت کی گل ہے آپ پہ جاندے سن گلی وچ. ہن توجہ کرنی جے ابو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آ گئے تے نال حضرت امام حسن تے حسین سبحان اللہ گھروں نکلے گلی وچ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سٹیٹس کی سی امیر المومنین. ابو آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نال بڑا پتر حضرت حسن چھوٹا بیٹا حضرت حسین یہ آ گئے نا کچھ گل کرو. علی وشکار ایک سائڈ تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسن سر تو لے کے تے ناف تک رسول اللہ جیسے سن. حضرت امام حسن سر تو لے کے ناف تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سن. حضرت امام حسین ناف تو لے کے پیرا دے نوا تک مصطفیٰ جیسے سن. گل ذہن چ رکھو نا گل ذہن چ رکھو دوویں شہزادے امام حسن سے تو لے کے ناف تک ہو بہو تصویر مصطفیٰ عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ناف تو لے کے پیرا تک حضور جیسے تے وشکار علی اے کھولو نا کھڑکی ذوق والی ذرا سینٹر وچ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے چہرے نو ویکھنا عبادت النظر الی وجہ علی جو عبادت علی نو ویکھنا عبادت ہے. پر پوچھو دسیا کنے علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے. پوچھو دسیا کنے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہوں نے امت مصطفیٰ نو دسیا تے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے دسیا کہ میں رسول اللہ کو سنیا حضرت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. اے ومامیاں گلاں تے لگیاں گلاں تے کھلیاں گلاں جے اسی قائل نہیں دلیل دے نال گل. ایک میرے دسو جڑی ساڈی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی آخدیاں نے میرے ابا جی نے دسیا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. تے دسو جڑا ٹبر اے روایت امت تک پہنچائے
وہ اہل بیت کا وفادار ہے یا نہیں وفادار؟ جڑا بندہ ہے گل پہنچائے، جس بندے دی دھی ہے گل آکھے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، جس بیٹی دا باپ آکھے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، تے 14 صدیاں بعد کوئی سلیل بے دین کمینہ حضرت عائشہ دے بارے گل کرے، حضرت ابوبکر صدیق دے بارے گل کرے، اسی اینا ضرور آکھاں دے اودے تو ابو جہل تو بھی بڑا او جاہل جنوں یہ پتہ ہی نہیں کہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت کیڑے ٹبر دی روایت ہے، کیڑے خاندان نے امت نو دسیا ہے کہ حضور نے فرمایا جڑا علی دا چہرہ ویکھے اونوں اللہ عبادت دا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کوئی گل اپنے ذہن چ بٹھایا کرو نا کہ کم آ جاتی ہے گل، تمہیں پتہ نہیں ریگولر امہات المومنین تے صحابہ کرام دی شان تے لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں کہ جی تمہیں اپنے عقیدے دا پتہ ہوئے گا کہ اسی کون ہاں۔ حضرت علی آ گئے تے نال کون سن؟ حسنین کریمین طیبین طاہرین، اللہ اکبر۔ ادھر عمر نکلے، آپ سبحان اللہ، جنہاں دے سائے کو شیطان ڈردا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سائے کو شیطان ڈردا ہے، جڑیاں راواں تو گزرنے شیطان ادھروں نہیں گزرتا، ادھروں جناب وہ دو ہستیاں آ گئیاں جڑیاں تصویر رسول نے، عکس رسول نے، ادھروں حضرت علی آ گئے جنہاں دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، تے پیر کیتی حضرت مولا علی، فرمایا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین تو انو سلام ہوئے۔ حضرت علی نے پیر کی تے لفظ آکھے، کوئی جاہل او دی اپروچ نہ ہوئے، او دی فکر نہ ہوئے، او دی رسائی نہ ہوئے، او دی جہالت تے ساڈے کول علاج کوئی نہیں۔ حضرت علی جیسا دلیر کے غیور، آپ نے فرمایا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین تو انو سلام ہوئے، پیر کی ساری امت نو درج دیتا کہ علی گلی وچ کھلو کے اعلان پیا کردا سی عمر نو امیر المومنین ماننا، حضرت اسی علی نو امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جس ویلے حضرت علی نے سلام آکھیا نا، امام حسن بولے السلام علیکم یا امیر المومنین، پھر حضرت حسین بولے السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اس تو بعد نا بڑی توجہ چاہاں، اس تو بعد حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عمر رو پے، حضرت علی شیر خدا نے دیکھا کہ حضرت عمر کی آنکھاں چ اتھرو آ گئے، رو پے، تو شیر خدا نے دیکھا تو فرمایا بھائی جان دسو امیر المومنین دسو تسی روئے کیوں ہو، تواڈے رون دا سبب کی ہے؟ فرمایا میں تے رویاں اس واسطے کہ مینوں بڑی وڈی ذمہ داری لگ گئی ہے، بڑا بڑا بوجھ میرے تے آ گیا ہے، میں مسلماناں دا امیر بنیا، خلیفہ بنیا، بڑی وڈی ذمہ داری ہے میرے تو پہلا رسول اللہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، پھر ہن میں اس ڈر نال ذمہ داری تے بوجھ نال تواڈے سامنے رویا تے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اس ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا عمر ہے تسی میرے دوست ہو، میں تانوں بڑا گہرا جاننا، تسی میرے دوست ہو، میں تانوں بڑا گہرا جاننا، تسی اے بھی کام کیتا ہے، 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 تسی اپنے ذمہ داری تو غافل نہیں بلکہ پوری طرح ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ جس میں حضرت علی چپ کیتے نا مثال بیان کرو، جس میں حضرت علی چپ کیتے امام حسن بول پہ کہ جناب تسی عدل کر دے ہو، انصاف کر دے ہو، فلانے موقع تے تسی بڑی جرأت نال گل کیتی، فلانے موقع تے تسی بڑی جرأت نال انصاف کیتا۔ پھر حضرت حسین بول پہ میں کیا چاچا جی تسی کیوں پہ روندے ہو، تسی تے فلانے موقع تے انصاف کیتا، فلانے موقع تے انصاف کیتا، تواڈے جے فیصلے کسے نہیں کیتے۔ آپ نے سنیا حضرت عمر نے پہلے باپ دی گل سنی، پھر امام حسن دی گل سنی،
پھر امام حسین کی گل سنی، اس ویلے گلاں مکمل ہو گئی نا، ہن اگلی گل کرو، پھر میری تقریر کا خلاصہ تمہیں سمجھ آئے گا۔ حضرت عمر نے آخیا اچھا علی تسی بھی تے حسین تسی بھی تے حسن تسی بھی، اے جڑیاں گلاں اج کیتیاں جے، آپ کو یار کھول کے سنو، اے جڑیاں گلاں تسی اج کیتیاں نے، حضرت علی دی بارگاہ چرچ کیتی ہے جڑی گل تسی اج کیتی ہے، حضرت امام حسن دی بارگاہ چرچ کیتی جڑی گل تسی نواسے رسول کیتی ہے، حضرت حسین کی خدمت چرچ کیتا ہے گل تسی جڑی کیتی ہے اج، جنیاں گلاں کیتیاں جے، دن محشر دے، دن محشر دے میرے حق وچ انج گلاں کرو دے، دن محشر دے اے گلاں میرے حق وچ کرو گے اللہ دے سامنے تے اللہ دے رسول دے سامنے، محشر برپا ہوے گا تے اے شیر خدا تسی بھی ہو گے، حسن مبتلا تسی بھی ہو گے، جناب حسین تسی بھی ہو گے تے میں بھی ہوا گا، اے جڑیاں گلاں اج کیتیاں جے نا اے گلاں اوتھے کرو گے، حضرت علی نے فرمایا عمر کرا گے، سبحان اللہ، حسن نے حضرت حسن نے فرمایا کرا گے، حضرت حسین نے فرمایا گلاں کرا گے، فرمایا جے تسی میدان محشر وچ علی تے حسن تے حسین ایس ٹبر نے میرے چنگیاں ہون دی گواہی دیتی تے پھر ستے ہی حیران، سبحان اللہ، پھر ستے ہی حیران نہیں گل سمجھے جی، اینا ہستیاں نے میرے بارے کیا گلاں اوتھے کر دتیاں تے پھر ستے ہی حیران، ہن پیغام مکن لگا، تقریر مکن لگی ہے، میں تے تسی صدیاں بعد ملاقات نہیں، ملاقات نہیں، مجھے نصیب والے ہوندیاں نے، بندہ ہفتے ہوئے عقیدے تے پکا ہوئے، سوچ کا پکا ہوئے، پھر تے ملاقاتاں بھی ہوندیاں، چلو فرض کرو کہ ملاقات نہیں ملے نہیں، ذکر حضرت حسین کا، فکر حضرت حسین کی اے تے موجود ہے یا نہیں؟ ذکر بھی موجود ہے تے فکر بھی موجود ہے، انہاں دا نظریہ بھی موجود ہے، انہاں دی گل بھی موجود ہے، جڑے لوگ ذکر حسین، ذکر کربلا اور فکر کربلا اینو اپنی زندگی وچ لے آؤن گے، میرا ایمان کہ دن محشر دے وہ آکھن تے انہاں ساڈا ذکر بھی کیتا ہے تے ساڈی فکر تے عمل بھی کیتا ہے، اے پڑھے لکھے منڈے بیٹھے ہو سارے تعلیم یافتہ ہو، بڑی ضرورت ہے توجہ دی جڑی میں گل کر لگا، ذکر تے فکر دو گلاں، ایک طبقے کو صرف ذکر ہے، فکر نہیں، وہ ذکر تے نے، آج میں نے ایک بندہ آیا تو نے آخیا سرکاری صاحب میں سردی اٹھنا، میں نا سپیکرے وچ اے وہ لفظ نے وہ آتا، میں سپیکرے وچ درود شریف پڑھنا، نعت پڑھنا، تلاوت کرنا، تے مینوں ایک بندہ آندا تیرا کسے پاسے بھی نہیں لگنا جے تو علی علی نہ کیتا، ایمانداری کی بات ہے، ممبر شروع سے بیٹھا ہے، تیرا کسے پاسے نہیں لگنا جے تو، میں کہا تو پھر کی آ گیا، میں چپ کر گیا کہ تواڈے کول آ گیا، میں کہا چلیا، وہ ایسا چھوٹا جہا جواب سی کہ جے تم درود نہ پڑھیا، نماز نہ پڑھی، بانگ نہ کی، قرآن نہ پڑھیا، علی علی کیتا بھی کسے پاسے لگنا، کام تے سادہ جیسے کہ علی علی بھی کیتا اس ویلے کسے پاسے لگتا ہے، جس ویلے بندہ نماز پڑھتا ہوئے، قرآن پڑھتا ہوئے، باوضو رہتا ہوئے، طہارت کا بندوبست کرتا ہوئے، یعنی صرف ذکر کا بیڑا پار نہیں ہوتا، ذکر دے نال انہاں دی فکر بھی شامل، ذکر دے نال انہاں دی فکر بھی، وہ کادے واسطے انہاں نے علی اصغر دی قربانی کی تھی، کادے واسطے انہوں محمد دی قربانی کی تھی، کادے واسطے حضرت حسین قربان ہوئے، کادے واسطے قاسم قربان ہوئے، کادے واسطے علی اکبر دی قربانی ہوئی، یہ پتہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یعنی ذکر کا بھی پتہ ہوئے تھے، فکر تو مراد ہے آئیڈیالوجی، نظریہ، سوچ، عقیدہ، فیت، پتہ ہوئے کہ حضرت حسین کا عقیدہ کی سی،
تے نال انہاں دا ذکر کریے دوویں پہیے برابر چلن تے گل بنتی ہے اینا چوں ایک بھی گھٹ ہوئے تے گل بنتی نہیں گل سمجھ آ رہی ذکر بھی کرنا ہے تے نال انہاں دا عقیدہ سوچ سمجھ جڑی انہوں نے عطا کی آخری گل ہے جو صاحب نے ایک پیغام دیتا ہے وہ سنانے ہیں نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ جنہیں آزادی واسطے 30 سال کوشش کی تھی کتنے سال 30 سال جیل چ رہ کے کوشش کی تھی آزادی کی خاطر اندر میں جب 13 سال گزر گئے نا کتنے 13 سال گزر گئے جیل میں 30 سال بندہ جیل چ رہا ہے اوتھے کام کرتا رہا جیل چ رہ کے 13 سال جس ویلے گزرے نا تے میں کیا بھی چھٹو پر 13 سال سے گزر گئے پتہ نہیں ہوں زندگی کہ ہے یا نہیں ہے اے کی ہاتھ کی گل کرنا تے جیلاں پیا کٹنا تے ایک سوچ واسطے جیل پیا کٹ اے ظلم کے خلاف گل آواز بلند کرنا اے ظلم کے خلاف گل کرنا غلطی کے خلاف بولنا برائی کے خلاف بولنا انہاں کہا چھڈو پر آندے نے میں چھڈن دا ارادہ کیتا تے راتی میرے خواب آیا سبحان اللہ خواب وچ میں ایک بڑا خوبصورت نوجوان ویکھیا انہاں کیا تو آکھتے ہیں تو کیوں لگایا آکھتے مطلب ہو گئے تے لگا چھڈن تو ظلم دے خلاف آواز بلند کرنا ہے حق دی صدا بلند کرنا ہے اے نہ چھڈ اے کم چنگا نہیں حق دی بولی بولدا رہو ایڈا سونا نوجوان تے میں لکھ کے دے چھڑنا سی بھی میں اپنے عقیدے تو بعد آیا لیکن راتی وہ نوجوان اس سے خواب چاہے وہ گل کی وہ حسن وہ لہجہ وہ گلاں وہ ادا وہ انداز وہ تکلم وہ تبسم وہ حسن وہ جمال اے دیکھ کے نا میں کہا بھی میں نہیں چھڑدا میں پر ایک گل تے دسو تسی کون ہو سبحان اللہ ایک گل تے دسو تسی کون ہو ماہ وطن تھوڑا سا بدن نیچی نظریں یہ انداز ماہ وطن تھوڑا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں سنا کے سخن پورا پھونک کے کان من کر تسی کون ہو سونے بھی بڑے ہو بولتے بھی بڑا سونا ہو لہجے سونے انداز سونے تکلم سونے تبسم سونے روانی سونی حیات سونا ہے کون فرمایا میں حسین آخری نبی دا نواسا حسین آخری نبی دا نواسا حسین میرا نام ہے میں کربلا والا حسین تینوں دستور آتے ظلم دے خلاف بول رہے تے جیلا پیا کٹنا تے اے تو جڑی نیت کیتی ہے نا میں چھڈ دینا میں تینوں دسن آیا بھی این چھڈیدا اج بھی کوئی ذکر والا ہوے فکر والا ہو روح حسین دے کام اے تسی دیکھیا امیر المجاہدین معذور سن ہزار لوگ اختلاف کرن آ کر رکھ دے پر ایسے گل تے نہیں اختلاف کر سکتے اس بندے نے نبی دے گھر کانڈے وچ سیکھے وہ لفظ نے بیٹھے جی خالد صاحب بیٹھے خالد صاحب بیٹھے انہیں آخیا میں جڑا یہ بیعت نال محبت کرنا امیر المجاہدین دیاں تقریراں سن کے کرنا اس بندے میرے ڈھنگ دس سبحان اللہ سمجھ آئی سکھ کہندا میں جڑی نبی دے گھر والے نال محبت کرنا نا اے طریقہ تے بڑا امیر المجاہدین انہاں دا خادم حسین رضوی نے دسیا سبحان اللہ ذکر بھی زندہ تے فکر بھی زندہ میرے حسین ذکر بھی زندہ تے فکر بھی دوویں پہلو لے کے چلن دے اسی قائل ہاں ذکر بھی تے فکر بھی ذکر بھی تے فکر بھی وما توفیقی الا باللہ جنہاں دوستان نے سنتا دا فرمانی سنتا دا